السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، میں انشاءاللہ 30 منٹ بات کروں گا اور میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں بہت غور سے سنیے گا. قربانی ایک عبادت ہے. قربانی ایک عبادت ہے. یہ ایک بہت مشکل ترین سوال ہے کہ کسی کی جان لی جائے اور تمہارے اکاؤنٹ میں ثواب جائے. جان کسی کی جا رہی ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ قربانی عبادت کیسے ہے؟ یہ میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. ہم بحیثیت مسلمان قرآن حدیث میں لکھا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے، لیکن اندر سے اگر ہم اندر سے ہل رہے ہیں اور مان رہے ہیں تو ایمان تو ہوا ہمارا، یقین نہیں ہوا. اگر یقین ہو جائے تو آپ کو پھر ویسے قربانی کا ثواب ملے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے قربان کرنے پر ثواب ملا. جیسے بیٹے کے قربان کرنے پر ثواب ملا ہے، ایسے ہی آپ کو بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جان کو ذبح کر کے عبادت کے درجے میں اس کو کیوں رکھا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کہلائے، کیونکہ ایک چھوٹے سے مولوی کے لیے بہت بڑی بات ہے. ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی پہلے اتارے اور آپ کے بھی دل میں بھی یہ بات اتارے کہ یہ جان لینا عبادت کیسے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اس 10 دن میں جب یہ ذی الحجہ کے شروع ہوتے ہیں، اس 10 دن میں سب سے زیادہ ثواب کا کام جو ہے وہ احراق دم ہے، خون کا بہانا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں. دیکھیں، پوری دنیا کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو 3 طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں. کتنے طریقے کے؟ 3 طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ مذہب ایک چیز ہے. میں بھی کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں. ایک طبقہ دنیا میں ایسا ہے جو مذہب پر بلیو کرتا ہے. نمبر 2، ایک طبقہ ایسا ہے جو مذہب کا منکر ہے. بہت سے ایسے لوگ ہمارے میں بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کی دوسری قوموں بھی ہو سکتے ہیں. وہ چاہے فیشن میں انکار کر رہے ہوں اور چاہے ان کی عقل میں نہ آ رہا ہو اس لیے انکار کر رہے ہو. دونوں وجہ ہو سکتی ہے انکار کرنے کی. اور تیسرا گروپ ایسا ہے کہ جو کنفیوز ہے، آئیڈیا ہی نہیں لگا پا رہا ہے کہ ریلیجن پر بلیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ 3 طریقے کے طبقے پائے جاتے ہیں. وہ جو پہلا طبقہ ہے، ہم تینوں سے بات کریں گے اور تینوں کے جو اعتراض ہیں وہ بھی بات کریں گے اور ہم اس کو عبادت کیوں کہتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. وہ جو پہلا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ دیر از ریلیجن، کہ مذہب ایک چیز ہے، تو مذہب 2 طریقے کے دنیا میں اس وقت پائے جاتے ہیں. کتنے طریقے کے؟ 2 طریقے کے پائے جاتے ہیں. ایک مذہب کے دعوے دار ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ریویلڈ بائی اللہ ہے، اللہ کی جانب سے آیا ہوا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آسمانی مذہب ہے. ایک مذہب وہ ہے
کہ جو یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، انسانوں کا کریٹڈ ہے، انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہے. مثال کے طور پر جین مذہب ہے، بودھ مذہب ہے، سکھ مذہب ہے. ایسے دنیا میں اور بہت سے مذاہب ہیں کہ جو آسمانی مذہب کا دعویٰ ان کا نہیں ہے. ان کے پاس جو کتاب ہے وہ ریٹن بائی اے پرسن ہے، ایک آدمی کے ذریعے لکھی گئی ہے. لیکن ایک طبقہ جو بڑا طبقہ ہے، جیسے اگر 3 لوگوں کو ملا دیا جائے تو دنیا کا تقریباً آپ اندازہ کر لیں کہ 60% آبادی ہو جاتی ہے، وہ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں اور یہودی ہیں. یہ 3 کے تینوں کو اگر ملا دیا جائے تو تینوں اپنے آپ کے دعوے دار ہیں کہ ہم آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں. صحیح غلط کے بحث نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو 2 طریقے کے مذہب ہو گئے، ایک مذہب انسان کیا بنایا ہوا اور ایک مذہب رب ذوالجلال کی جانب سے رولز اینڈ ریگولیشن لے کر آیا، جس کو آسمانی مذہب کہا جاتا ہے. جتنے آسمانی مذہب ہیں، ہر آسمانی مذہب میں قربانی عبادت ہے. ہر آسمانی مذہب میں قربانی عبادت ہے، طریقہ جو بھی ہو، اس سے ہم بحث نہیں کرنا چاہ رہے. طریقہ عیسائیوں کے یہاں بھی قربانی عبادت ہے، یہودیوں کے یہاں بھی قربانی عبادت ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی قربانی عبادت. وہ دوسرا جو مذہب ہے جو اپنے آپ کو دونوں کہتا ہے، وہ ہندو مذہب ہے، جس کی آبادی بھی دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ہے اس وقت. وہ مذہب میں بھی اگر ان کی پرانی کتابیں وید کو یا منو اسمرت کو یا پران کو اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کے یہاں بھی قربانی عبادت ہے. اب چونکہ ان کے یہاں موڈیفیکیشن کا سسٹم ہے کہ مذہب کو موڈیفائی انسان کر سکتا ہے، اس موڈیفائی کرنے کی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جیو ہتیا ہے اور یہ عبادت نہیں ہے. ورنہ ان کے یہاں بھی دیکھیں درگا پوجا ہوتی ہے. درگا پوجا بیسیکلی جو تہوار ہے وہ بنگال کا ہے. بنگال سے اٹھا اور اٹھ کر کے پورے بھارت میں چھا گیا. آج بھی لاکھوں بکرے بنگال میں بلی کر دیے جاتے ہیں اور چڑھا دیے جاتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ گائے کی قربانی بھی ہندو مذہب میں آج بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اور وہ اس کو بلی کا نام دیتے رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہندو مذہب ملا لیا جائے، مسلمان ملا لیا جائے، کرسچن ملا لیا جائے اور یہودی، تو یہ 70% کو کراس کر جائے گا جس کے یہاں قربانی عبادت ہے. یہ بات سمجھے. اب جو دوسرا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو فیشنیبل سمجھتا ہے یا یہ کہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے جانور کے اوپر اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جیو ہتیا ہے. پہلے ہم ان کا جواب دیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں 1450 سال پہلے حبیب مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. جس وقت آئے اس وقت لوگ کھجور کے درخت میل اور فیمیل کو کراس کرتے تھے، جس کو عربی میں تعبیر نخل کہتے ہیں. کھجور جو میل درخت ہوتا تھا اس کا پھول کاٹا جاتا تھا اور اس کے ایک بال نکال کر کے لے جا کر کے کھجور کے جو فیمیل درخت ہوتا وہ اس میں باندھا جاتا تھا. سوال یہ ہے کہ اگر میل فیمیل کا کراس ہو رہا ہے تو یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ اس کے اندر جان ہے. یہ 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج تو اس بات کو سائنس نے، بایو نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ صاحب پلانٹس میں جان ہوتی ہی ہوتی ہے، سارے پلانٹس میں جان ہوتی ہے. اگر یہ دوسرا طبقہ جو کہہ رہا ہے جیو ہتیا ہے، جان نہیں لینی چاہیے، اگر آپ کو اپنی جان بچانی ہے تو جان لینی ہی لینی آپ کو. اگر آپ اس دھرتی پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر جان لیے زندہ نہیں رہ سکتے. آپ چاہے جانور کی جان لے لیں اور چاہے گیہوں کے پودے کی جان لے لیں اور چاہے دھان کے پودے کی جان لے لیں اور چاہے چنے کی جان لینا ہی لینا ہے. ایک پلیٹ چاول جب آپ کھاتے ہیں تو کم سے کم 50,000 جان لیتے ہیں تب کھاتے ہیں.
اگر ایک آدمی 250 گرام دہی کھاتا ہے تو کم سے کم 20,000 بیکٹیریا اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اسی بیکٹیریا جو زندہ اگر اس کو لگا کے دیکھ لیا جائے، جو سائنس میں بچے دیکھتے ہیں، تو چلتا ہوا وہ کیڑا سب نظر آتا دہی کے اندر۔ وہ سارے کیڑے کی وجہ سے یہ تو اس کے اندر ٹیسٹ ہے۔ اگر وہ کیڑا نکال دیا جائے تو دہی خراب ہو جائے، آپ دہی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلے کہ جان تو سب لے رہے ہیں، بغیر جان لیے انسان کی جان بچ ہی نہیں سکتی ہے۔ اب چونکہ 3 طریقے کی جانیں ہیں، میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں آپ کو، 3 طریقے کی جانیں ہیں۔ ایک جان ایسی ہے وہ انسان کی جو بولتا بھی ہے اور سینس بھی رکھتا ہے، زیادہ ہم سب سے بڑے جاندار ہیں۔ دوسری جان وہ ہے جو سینس رکھتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں سب سینس رکھتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں۔ تیسرا وہ جو ہے سینس تو رکھتا ہے اور بولتا بھی نہیں ہے اور سمجھتا بھی، جان رکھتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، شہر میں ایک آدمی لنگڑا ہے، لولا ہے، بہرا ہے، بول نہیں پاتا، پاگل ہے، آپ نے جا کر اس کا مرڈر کر دیا۔ جج نے پوچھا صاحب آپ نے مرڈر کیوں کیا؟ آپ نے کہا صاحب اس کو سینس نہیں تھا، پاگل آدمی ہے، لولا ہے، لنگڑا، اس لیے میں نے مار دیا۔ آپ بتائیں آپ کے اوپر مرڈر کا کیس چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو آپ نے تو ایسے آدمی کو مارا ہے جس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ مرڈر کا کیس اس سے تگڑا چلے گا کہ تم نے یار اس کو مار دیا، اس آدمی کو تم نے مار دیا۔ اگر عام آدمی کے مرڈر پر جو سزا ہوگی اس کی دگنی سزا اس میں ہو جائے گی جس نے اس کو مار ڈالا یار۔ اگر وہ پودے کو بول نہیں پا رہا ہے، زبان نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، مرڈر تو اس کا بھی مرڈر ہی کہلائے گا، جیسے یہ مرڈر کہلایا۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ جان کی بات کر رہے ہیں کہ جیو ہتیا، تو جیو ہتیا کے بغیر انسان اس دھرتی پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 1، جو لوگ مذہب والے ہیں اور اپنے آپ کو ماڈیفائی کر کے یہ کہتے ہیں کہ جیو ہتیا ہے، ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ 3 طریقے کے دانت پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ ایک دانت وہ ہے جو صرف گھاس کھا سکتا ہے اور نان ویج نہیں کھا سکتا ہے۔ بکری ہے، آپ بکری کو گوشت دے دیں، بکری گوشت نہیں کھا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کے دانت اس لائق نہیں ہے کہ وہ گوشت کھا سکے۔ شیر کو آپ دے دیجئے گھاس، جو آدمی کو اور بڑے بڑے جانور کو چیر پھاڑ ڈالتا وہ گھاس نہیں کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دانت ایسے ہیں کہ صرف نان ویج کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ ہے دنیا میں جس میں ہم ٹاپ پر ہیں کہ ہم کو دونوں دانت کے اندر دونوں صفتیں، گھاس چاہنا چاہے تو گھاس کھا لیں اور گوشت کھانا چاہے تو گوشت کھا لیں۔ اگر یہ مذہب والے بلیو کرتے ہیں، مذہب والے، میں نے یہ اس کا جواب دے رہا ہوں، جب مذہب کو بلیو کرنا مطلب یہ ہے کہ تم کو پیدا کرنے والا کوئی ہے نا، جس آپ جو بھی نام دے رہے ہو، اگر وہ پیدا کرنے والا ہے تو اس پیدا کرنے والے نے پھر ایک ہی طریقے کا دانت کیوں نہیں بنایا کہ ہم نان ویج کھانے کے لائق ہی نہیں رہتے؟ پتا چلا اگر تم مانتے ہو کہ اللہ ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، جو بھی ہے، اگر ایک مالک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو اس مالک نے ہونا کر کو جان بوجھ کر کے اس نے آپ کے دانت ایسے رکھے ہیں کہ آپ دونوں چیزیں کھا سکیں، ویج بھی کھا سکیں، نان ویج بھی کھا سکیں۔ لہذا مذہب والوں کو تو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ موڈیفائی مذہب کہ چند لوگ یا چند گروپ، مثال کے طور پر رام ایک بہت اچھی شخصیت ہے، ہم ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے لہذا ہم نہیں بولتے، لیکن ہمارے بھی مذہب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کا آپ برا نہیں کہیں۔ رام چندر جی کے بارے میں جو سب سے زیادہ معلومات ہے وہ 2 کتابوں میں ہے، ایک کا نام رامائن ہے اور ایک کا نام رام چرتر مانس ہے۔ ایک لکھی ہوئی ہے والمیک جی کی سنسکرت میں اور ایک لکھی ہوئی ہے تلسی داس جی کی، لکھی نہیں ہو بلکہ ٹرانسلیشن ہے۔ دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ رام چندر جی کی بیوی سیتا کا کڈنیپ اس وقت ہوا جب رام چندر جی شکار کھیلنے گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مذہب میں یہ منع تھا تو جس کو تم ایشور کا درجہ تک دیتے ہو وہ بھی شکار کر رہا ہے، وہ بھی شکار کیا۔ شکار گاجر مولی کا نہیں ہوتا ہے، شکار جانور کا ہوتا ہے۔
جتنے بڑے دیوتا ہیں، شنکر جی ہیں، شنکر جی کی جب تصویر آئے گی، ان کو جو کپڑا پہنایا جاتا ہے نیچے گھٹنے سے لے کر ناف تک، وہ ہمیشہ چمڑے کا ہوتا ہے. آپ نوٹ کر لیجیے، چمڑے کا ہوتا ہے. جو بڑے بڑے سنت سادھو منی جن پر بیٹھتے ہیں، جیسے ہمارے جو فقیر لوگ ہیں، فقیر سے مراد جو اللہ والے لوگ ہیں جن کو دنیا سے، ان کی بھی بیٹھک کیا ہے؟ مصلی لگائے ہوئے اپنا بیٹھے مست. ان کے جو اس قسم کے لوگ ہیں جن کو وہ اپنے آپ کو سنت اور منی کہتے ہیں، ان کے بیٹھک بھی سارے کے سارے چمڑے کے اوپر ہیں. تو پتہ چلا کہ آپ جو مذہب والے انکار کر رہے ہیں، آپ کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. اب لے دے کر کے جو لوگ انسانی مذہب کو مانتے ہیں، انکار انہی کا ہے. اور انکار میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ جیو ہتیا مانتے ہیں تو بغیر جیو ہتیا کے گاڑی نہیں کر سکتے. یہاں تک بات سمجھیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت کیوں رکھا؟ یہ بیسک سوال ہے جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے تھے. یہ تو اس کی ذہن میں بات آ گئی تاکہ یہ بات بھی پوری ہو جائے. دیکھیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پوری تاریخ آپ کو معلوم ہے، میں واقعات کی جانے بجائے اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے بیٹے کی قربانی دیتا اور تب آپ کی قربانی مانی جاتی ہے. اب دو چیزیں ایک ساتھ آ گئیں اللہ کے سامنے. آپ کی ماں آپ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی کون محبت کرتا ہے؟ حدیث کا تھا کہ ماں اس سے زیادہ محبت کرتی. آپ بتائیے کہ ماں آپ کو سے کہتی بیٹا کما کے دو، پیسہ دو، سب کچھ دو، لیکن ماں یہ نہیں بولے کہ امی میں اسی وقت اب آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں جبکہ مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے. بولے بیٹا میں 2 روٹی کھاؤں گی لیکن اپنے آپ پھانسی پہ نہیں چڑھواؤ اپنے آپ. بولے گی نا ماں. اپنی ممتا میں یہ بات وہ کہے گی کہ میں تیری جان لے کر کے پیسہ نہیں لینا چاہتی ہوں. پروردگار عالم جب اس سے زیادہ چاہتا ہے تو آپ کی وہ جان کیسے لے لے؟ آپ کی وہ جان لے کر کے کیسے وہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں اور ہم ان سے ماؤں سے زیادہ ممتا کرتے ہیں. اگر ماں یہ نہیں چاہتی ہے کہ صاحب وہ پھانسی پر چڑھ کر اپنی جان دے کر کے اپنا ہم کو پیسہ دے تو رب ذوالجلال آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ اس لیے اس نے کیا کیا کہ آپ کو اس میں چھوٹ دے دی اور چھوٹ کی وجہ اس کی محبت ہے. لیکن اگر ماں کی عزت پر حملہ آ جائے، غور سے سنیے گا، ماں کی عزت پر حملہ کوئی کر دے، اب ماں کے دل میں ہے کہ میری عزت بچانے کے لیے اگر بیٹا میری جان بھی دے دے تو کوئی بات نہیں ہے نا اس کا یہ بات. اب اللہ کی جو سب سے بڑی محبوب چیز ہے اس کا دین ہے. ان دین عند اللہ الاسلام. اب وہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ اب میرے نزدیک سب سے محبوب یہ ہے کہ جان دے کر کے دین کی حفاظت کرو، جس طریقے سے ماں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بچے کی جان لینے میں درج لے لیتی ہے. سب سے زیادہ اس کو ایک طرف محبت، ایک طرف دین کی بات آ گئی. اب جب دین کی بات آ گئی تو اس نے ساری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کے اندر جہاد کا کانسیپٹ ہے. لفظ الگ الگ ہیں. کیوں؟ آپ بتائیے یورپ کا جب آرمی مارا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو شہید کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے. بھارت کا آرمی جب فوجی مارا جاتا ہے شہید کہلاتا ہے نہیں کہلاتا؟ مسلم آرمی جب مارا جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے. پتہ چلا کہ جہاد کا کانسیپٹ سب کے نزدیک ہے. وجہ کوئی بھی ہو، جہاد کسے کہتے ہیں؟ یہ تو جہاد کے بارے میں جو کانسیپٹ غلط ہوا اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ذمہ دار ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحیح آدمی کو جہاد پر بولنا بند کر دیا. اب غلط آدمی جہاد کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ ہم جیسوں کو پابندی ہے کہ آپ جہاد پر بات نہیں کریں صاحب. اب ہم جیسے جب بات نہیں کر رہے ہیں تو غیر پروفیشنل لوگ جہاد پر بات کر رہے ہیں. اب غیر پروفیشنل جو بھی کام کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ الٹا نکلے گا. الٹا نکل رہا ہے.
لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ جہاد تو سب وہ جہاد ہے کیا کہ اب کوئی کہتا ہے کہ ملک کے لیے جان دے دینے کا نام جہاد ہے, کوئی کہتا ہے کہ اپنی عزت کی بچانے کے نام دے دینا جہاد ہے. ہمارے یہاں دونوں ہے. اپنی جان پر آ جائے تو جان دے دینا جہاد ہے. ظلم کا معاملہ کسی بھی شخص پر آ جائے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اس وقت ہم اپنی جان دے دیں. اسلام کا معاملہ آ جائے, ہم اسلام پر جان دینے کا مطلب کہ دوسرا ظلم کرے گا تو ظلم بھی اصل وجہ ٹھہر دی جا سکتے. محمد بن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا تو کوئی وجہ نہیں تھی. ایک غیر مسلم عورت نے حجاج بن یوسف گورنر آف کوفہ کو خط لکھا کہ اسلام جیسی طاقت دنیا میں موجود ہو اور میں غیر محفوظ ہوں. ایک عورت کا خط تھا جس کی بنیاد پر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرایا کہ عورت کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے. تو ہمارے یہاں جان کی حفاظت ظلم پر تو ظلم ہو رہا ہے, ہم جان دے کر کے, اللہ نے کہا دین کی حفاظت ہے وہ, لہذا اس بنیاد پر جہاد کا کانسیپٹ سب کے یہاں ہے الگ الگ طریقے سے. تو جان جہاں لینے کی بات آتی ہے, پہلی وجہ کیا بتایا آپ کو, رحمت کی بنیاد پر آپ کی جان اس نے کیا کر دیا, کنسیشن کر دیا. لیکن جب معاملہ اس کے دین کا آ گیا تو اس نے کہا جان دینا ہی سب سے بڑی عبادت ہے. لہذا ابھی ہماری پیدائش سے پہلے وہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, کہ میں نے تمہاری جان اور تمہارا مال خرید لیا ہے, لہذا یہ اللہ کے راستے میں جو آپ جان دے دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں یہ ہم کو بہت محبوب ہے. اسی لیے افضل الاعمال اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سب سے زیادہ قیمتی عبادت جو ہے وہ جہاد ہے. ہر دنیا کے ہر مذہب میں, یہ بھی آپ کو بتا دیں, اس اسلام نے ہر مذہب میں یہی ہے. فوجی کتنا بڑا بھی کرپٹ ہو, کرپشن بھی ہوتا ہر ایک, اگر وہ شہید ہو گیا تو اس سے زیادہ کوئی وفادار فوجی نہیں ہے. اس کے سارے گناہ اس حکومت کی نگاہ میں کیا ہے, کچھ بھی حیثیت دے رکھتے کیونکہ اسے اپنی جان دے دیں. ہمارے یہاں بھی یہی ہے, سب میں یہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا درجہ کیوں مانا, اور یہ دوسری وجہ بتا رہا ہوں. مانگا اس لیے, وجہ بتا دیا. چھوڑا آپ کو اس لیے کیونکہ رحم ہے. اب عبادت کیا ہے, جب عبادت کی یہ بات معلوم ہو گئی کہ جان دینا سب سے بڑی عبادت ہے. جانور بھی چاہتا ہے کہ میں جان دے کر کے, کیوں قرآن مجید کی آیت ہے, دو آیتیں ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب عبادت کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ سب عبادت الگ الگ طریقے سے کرتی ہیں. حضرت قاری طیب علیہ الرحمہ وائس چانسلر دارالعلوم دیوبند ثابت فرماتے ہیں درخت قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہے, تشہد کی حالت میں پہاڑ بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے, چار پائے کے جانور رکوع کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں, سب کسی, لیکن کوئی بھی کمپلیٹ عبادت نہیں کر رہا ہے. کمپلیٹ عبادت صرف انسان نہیں, صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہی ہے. کیوں؟ یہودیوں کے یہاں بھی عبادت صرف سجدے کی شکل میں ہے, کرسچن کے یہاں عبادت صرف رکوع کی شکل میں. آپ کو اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا کہ ساری عبادت کو ایک ساتھ جمع کر دیا, وہ نماز میں اکٹھا کر دیا آپ کو. اب اس میں اس عبادت سے بھی بڑی عبادت جان دینا ہے. اب اگر جانور جان دینا چاہے تو کوئی طریقہ نہیں اس کو جان دینے کا, لہذا اللہ نے اس کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اگر تم ان کی جان ہمارے حکم پر لوگے تو ان کو شہادت کا درجہ ملے گا. یہ وجہ ہے کہ وہ عبادت کہلاتی ہے, اس کو شوق ہے. میں اس پر دلیل نہیں دے پاؤں گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایک دوسری بات اسی سے ملتی جلتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے, معلوم ہے آپ کو. 63 اپنے ہاتھ سے کیے اور بقیہ جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 کیے. صراحتاً حدیث میں ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہر کر رہے تھے, عربی زبان میں اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے,
جب نہر کرنے کے لیے اللہ کے رسول اترے اونٹ کے لیے، ہر اونٹ اپنی گردن لا کے رکھتا تھا کہ مجھے شہادت کے درجے پر پہنچا دیجیے. کہہ نہیں رہا ایکشن آف اینیمل، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ درجے کو پہنچائیے. تو یہ ان کی عبادت. اب وہ پودے وہ تمہارے کام آ جائیں، یہ ان کی شہادت ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، بے شمار حدیثیں ہیں کہ ساری کائنات کو ہم نے سجایا ہے تمہارے لیے. جب تمہارے لیے کائنات سجائی گئی ہے تو سب کو تمہاری خدمت کا موقع ملنا چاہیے. وہ آپ کی خدمت کر رہی، اس خدمت میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جب وہ اس طریقے سے کام کرے جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب آدمی اتنا کھاتا ہے، جیسے ہے نا ابھی سے کہ 3 اپنے کھانے کو آپ 3 حصے میں تقسیم کریں، اگر آپ اس نیت سے کھاتے ہیں تو وہ کھانا عبادت ہو جاتا ہے. وہ جب عبادت ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے. جب آپ اس جانور کو اللہ کے لیے شہید کرتے ہیں، شہید معاذ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر اس کو زبان ہو تو وہ بتائے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. انسان کی شہادت کے لیے تو صراحتاً حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ جب انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کو چیونٹی نے کاٹا ہے. صراحتاً حدیث موجود ہے. لہذا یہ ان کی شہادت ہے، اس وجہ سے ان کی قربانی کو ذبح کرنے کو اس نے عبادت کی کیٹیگری میں ڈالا. دوسری چیز، اگر ہم کو جان دینا ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ ساری دنیا کے مذاہب جہاد کہتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اب اگر آپ کے دل میں، اگر آپ اتنے بزدل ہیں کہ مرغی نہیں ذبح کر سکتے تو آپ اپنی جان کیسے دیں گے؟ بابو دے پائیں گے؟ کبھی نہیں دے پائیں گے. اب آپ کو پریکٹیکلی طور پر پہلے بزدلی سے نکالنا ہے. اس لیے اگر یہ دوسری وجہ ہے کہ اگر ان کی جان لینے میں ہی آپ بزدل ہیں تو پھر آپ اپنی جان کبھی نہیں دے پائیں گے. اب اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں حدیث سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی ہو رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو قربانی اگر عورت کی طرف سے ہو رہی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ سنت یہ ہے کہ عورت خود ذبح کرے. امام مالک کا یہ مسلک ہے کہ عورت خود، ہمارے یہاں بھی ذبح کرنا جائز ہے، ممنوع ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. سیدھے امام مالک نے زور دے کر کے کہا ہے. اب میں وہ حدیث نقل کر رہا ہوں کہ وہ بزدلی نکلے تاکہ آپ کو جان دینا آسان ہو جائے. وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ فاطمہ آ جاؤ بیٹی، یہ تیری قربانی ہو رہی، تم کھڑے ہو کر اپنی قربانی دیکھو. اچھا بتاؤ، فاطمہ اگر دیکھیں گی تب قبول ہوگی کیا قربانی؟ نہیں. قبول رب ذوالجلال کو کرنا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ اے امت، تو اپنے دل سے بزدلی نکال سکی. جب اللہ کے راستے میں جان دینے کی بات آ جائے تو تو بہادر بن کے جان دے دے اپنی. ماں کتنا بھی آپ کو بزدلی سکھلائے، لیکن اگر اس کی عزت پر حملہ ہو جائے گا تو آپ کو انکریج کرے گی، بیٹا بچائیے مجھے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو انکریج نہیں کرے گی تو اس کی جان نہیں بچے گی. تو پروردگار عالم کی جب دین کی بات آ جائے تو آپ کے اندر بزدلی نہیں پیدا ہو. اس لیے اس کی جان لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عبادت ہے. بات سمجھ رہی؟ تو یہ 2 بنیادی وجہ ہے کہ جانور ذبح ہوتا ہے اور آپ کے نام میں اکاؤنٹ میں ثواب جاتا ہے. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس اسپرٹ سے قربانی کی جائے تو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی پر ثواب ملا، ایسے ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ اللہ میں اس کو ذبح کرنا اللہ کا حکم ہے. آپ دیکھیں اس کے پورے سسٹم میں رحمت کتنی ہے. ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرو. کہا گیا کہ چاقو نہایت تیز ہونا چاہیے. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہم پر رحم بھی ہے. اب ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. سوال یہ کہ جب وہ جانور شہید کے درجے میں پہنچ رہا ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ اتنا تڑپتا کیوں ہے؟ پھر وہ نہیں سمجھے میری بات. وہ جو شہید انسان ہے
کیا اگر اس کو مار آ جائے گا تو تڑپے گا نہیں؟ وہ تڑپنا نیچرل ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ نہ تڑپے، تڑپنا نیچرل ہے، اس کے بس میں نہیں کہ نہیں تڑپے، اس کے تڑپنے سے آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ اس کو تکلیف ہے، نہیں، کوئی نیچرل چیز ہے، نیچرل چیز ہے، اور نیچرل چیز کو آپ بھائی ہمارے یہاں تو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے کہ صبر کریں۔ اب ایک آدمی صبر کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صابر کون ہے؟ کوئی نہیں نا۔ اللہ کے رسول کے صاحب دادے کا انتقال ہوا، آنکھوں سے جھرجھر آنکھوں گر رہے، اب آپ بولے صاحب یہ تو صبر کے خلاف ہے، نہیں، یہ فطرت ہے، اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے آپ۔ فطرت کے کنٹرول کرنے کا نہ کبھی مطالبہ کیا جاتا ہے نہ پاسبل ہوتا ہے۔ وہ آنسو جو گر رہا ہے وہ انسان کے بس میں، آپ کبھی خوشی میں یا غمی میں آنسو گر گیا، یہ صبر کے تھوڑے مخالف۔ صبر کے مخالف کیا ہے؟ بچہ مر گیا، اب میں کارن کروں، مطلب زبان سے بولوں اللہ میرا ہی بچہ لینا تھا، ایک ہی بچہ، یہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ زیادہ گناہ وہ ہے، وہ آنکھوں سے آنسو نکل جانا جو ہے وہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ زیادہ وہ جو تڑپنا اس کا ہے، وہ تڑپنا نیچرل ہے، اس سے اس کا یہ معنی نہیں نکالا جا سکتا۔ لہذا یہ باتیں آپ کو اس اسپرٹ سے جب قربانی کریں گے تو انشاءاللہ قربانی کا وہ ثواب ملے گا، اور آپ اندر سے جو شیک ہوتے تھے وہ شیکنگ ختم ہوگی، جو ہل رہے تھے۔ آپ کو ایمان لانا الگ ہے، ایمان کو کنکریٹ بنانا الگ چیز ہے۔ کنکریٹ ہونا چاہیے، ایمان سخت ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے کہ جو ہم بات یقین کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے، مطمئن ہونا چاہیے۔ تو مطمئن اس طریقے سے انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔